بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب. جو خلق ہو رہا تھا ادھر نور رسالت خلق ہو رہا تھا، ادھر ساتھ ساتھ ولایت کا نور. پہلے خلق ہو جاتا تو رسول پر فضیلت تھی، بعد میں خلق ہوتا تو گواہ نہ رہتا. سمجھ میں آگے بات؟ اس لیے اللہ کے رسول نے جو فرمایا حرف آخر سب کچھ ہے. علی تمہاری منزلت میرے ساتھ کیسی ہے؟ جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ الا لا نبی من بعد. یہ ہے شیعہ عقیدہ، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا. ہم پہ الزام لگاتے ہیں رسول سے بڑا. میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو علی کو نبی مانتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو، بہتان مانتے ہو، ہم پہ ظلم کرتے ہو ہم پر. ہمارا بچہ چھوٹے سے معصوم بچے سے پوچھ لو، وہ کبھی علی کو نبی نہیں کہے گا. کہتا ہے؟ کبھی علی کو رسول نہیں کہے گا، کبھی علی کو پیغمبر نہیں کہے. کیوں؟ ہماری مائیں جب ہم بولنا سیکھتے ہیں، جب ہمیں جو کلمہ پڑھاتی ہیں وہ کیا پڑھاتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی. ہمارے معصوم بچوں سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا علی ولی اللہ. وہ کبھی علی کو نبی نہیں کہے گا، وہ کبھی. جزاک اللہ. بے شک، جزاک اللہ. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ عقیدہ ہے ہم شیعوں کا. ہم پہ تہمت باندھتے ہو، الزام لگاتے ہو، یا اس طرف کا الزام لگا دیں گے افراد کا، یا ادھر لے جائیں گے تفرید کا. نہیں، ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں رسول نے ہمیں چھوڑا تھا. ہم غدیر خم سے نہ آگے بڑھے نہ ہم پیچھے ہٹے. ہم اس اعلان پر قائم ہیں کہ سب کچھ ہے علی الا لا نبی من بعدی. سوائے میرے بعد کوئی نبی آنے والا. علی کو کوئی نبی نہیں مانتا بھائی. نہ علی کو ہم نبی سے بڑھاتے ہیں، نہ پیغمبر سے بڑھاتے ہیں. ہمارا کلمہ تم نے نہیں سنا؟ پوری دنیا میں اسی کلمے پر تو تم اعتراض کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو. تم نے نہیں سنا کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. یہ ترتیب اور شیعوں کو بھی نصیحت ہے کہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں اس ترتیب کو بگاڑا جائے، پھنس جاتے ہیں. کیوں؟ شیعوں کی فطرت میں یہ کلمہ ہے. یہ جو ترتیب ہے نا، خوبصورت ترین ترتیب ہے. اللہ، محمد، اور پھر وہی علی ہے. وہی علی جو سپر ہے. کس کی سپر ہے؟ اللہ کے رسول کی سپر ہے. جو قربانیاں دے رہا ہے رسالت کی خاطر، رسالت کو بچا رہا ہے نا. علی رسالت کو بچا رہا ہے، علی رسالت کا دفاع کر رہا ہے. زخم لگا رہا ہے رسول کے دشمنوں کو، زخم کھا رہا ہے ان کے دشمنوں سے. ایسا ہے نا؟ 37 زخم آئے تھے احد میں علی کو. پڑھ لیجئے گا. 1-2 کم زیادہ ہوں تو بھائی مجھے معاف کر دینا. زخمی ہوئے تھے علی. 8 تلواریں ٹوٹی تھی. کتنی تلواریں ٹوٹی تھی علی کی؟ 8 تلواریں ٹوٹی تھی علی کی. بار بار نرغہ آدم میں گھستے تھے. اور لکھا ہے مورخین نے علی کی کیفیت کو کہ علی جب حملہ کرتے تھے تو سینے سے شیر کے غرانے کی آواز تھی. اسد اللہ جان. ایسے تو نہیں اسد اللہ کا لقب مل گیا تھا علی کو، اسد اللہ. اور جب باہر نکلتے تھے تو اس تلوار ٹیڑھی ہو چکی ہوتی تھی. لڑتے لڑتے زانوں پہ سیدھا کرتے تھے، ٹوٹ جاتی تھی، دوسری اٹھاتے تھے. تو نادانوں نے سوال کر دیا کیا 8 تلواریں لے کے گئے تھے؟ نہیں، خود ہی ہماری زبان کھلواتے ہو. علی کیوں 8 تلوار لے کر جائے گا؟ میدان میں جو پڑی تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو
اتنا ہی کافی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں بعد میں، اچھا اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہ لکھا تمہارے والوں نے، ہم نے کیا لکھا ہے؟ سب نے لکھا ہے کیا ہوا تھا احد میں، کیا نہیں ہوا تھا، چھوڑو خیر، اب بات ہو گئی۔ تو ایسے سوال نہ کیا کرو جس کے جواب میں شرمندگی اٹھانی پڑ جائے۔ بڑا طنز کر کے پوچھا تھا ہم سے کہ 8 تلواریں کیا گھر سے لائے تھے 8 تلواریں؟ میں نے کہا نہیں، گھر سے لانے کی ضرورت نہیں تھی، ماشاءاللہ میدان میں بہت ساری پڑی ہوئی تھی۔ سمجھ میں آ گئی بات ہماری؟ 8 تلواریں ٹوٹی، زخم لگے 35-36 علی کو تلواروں کے، بچے ایسے نہیں، پڑھ لیجیے گا تاریخ، زخم اسی کو لگتے ہیں نا جو میدان میں جاتا ہے۔ کیوں؟ عمرو بن عبدوت کے ساتھ مقابلے میں زخم نہیں لگا تھا؟ لگا تھا نا، تو جبھی تو وہ مارکا مشہور ہے، کیونکہ وہ 500 پہ بھاری پہلوان تھا، اس کے مقابلے میں کوئی نکلتے ہی نہیں تھا، یاد ہے نا؟ نہیں نکلتا تھا نا کوئی عمر کے مقابلے، اور پھر علی آئے تھے جھومتے، تو آ گیا تیری پکار کا جواب دینے والا، ٹھہر جا، ابھی تھوڑی دیر میں تیرے جنازے پہ رونے والیوں کا بندوبست کر دے گا، وہ آ گیا۔ یہ علی کی رجس پڑھ رہا ہوں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، میرا لفظ نہیں ہے، یہ علی کی رجس آ گیا، ابھی کچھ ہی دیر میں تیرے جنازے پہ رونے والیوں کا اہتمام کر دے گا۔ علی اسی قافیہ ردیف میں جواب دے رہے تھے جس قافیہ ردیف میں عمرو بن عبدوت للکار رہا تھا۔ کیسی لڑائی ہوئی تھی اس وقت؟ صرف اپنی وہ آگے والی بات کو مضبوط کرنے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایسی لڑائی ہوئی تھی کہ گرد و غبار میں دونوں گم ہو گئے تھے، صرف تلواروں کے چلنے کی، ڈھالوں سے ٹکرانے کی یا تلوار کے تلوار سے ٹکرانے کی آواز گونج رہی تھی۔ ادھر بھی سانسیں رکی ہوئی تھی، خندق کے اس طرف بھی، خندق کے اس طرف بھی، سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ ایسی لڑائی ہوئی ہے، ایسے نہیں کہ بھائی یوں ہو گئی ختم ہو گئی، لڑائی ہوئی، اور ایسا وار کیا تھا اس نے جس نے ڈھال کو، علی کی ڈھال کو چیر دیا تھا، اور چیر کے علی کی پیشانی پہ وہ وار لگا۔ پڑھ لیجیے گا تاریخ، کوئی آپ کو بتائے نہیں بتایا، مجھے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو ظاہر ہے کہ معمولی سا طالب علم تاریخ کا، ایک ایک چیز میری نظروں کے سامنے ہے۔ اگر یہ ضربت پھر علی نے وار کیا تھا، یہ تو وار زخمی حالت میں جب گئے ہیں تو جب لوگوں کو نظر آیا نا کہ سر پہ وار لگائے لے کے شمشیر کا، لیکن گرد و غبار میں کسی کو کچھ نہیں پتا، بس کھن گرج تلواروں کی، یا ڈھال سے ٹکرانے کی آواز یا تلوار کے تلوار سے ٹکرانے کی آواز۔ سانسیں رکی ہوئی تھی، یہ سانسیں بحال کب ہوئی؟ بس ایک شخصیت مطمئن تھی دونوں لشکروں میں، وہ کون تھا؟ اللہ کا رسول، اطمینان سے بیٹھے تھے، جانتے تھے کیا خبر آنے والی ہے۔ اور جب اس گرد و غبار میں ایک بار علی کا نعرہ گونجا، اللہ اکبر، سمجھ گئے مسلمان کہ کیا ہوا، سب کھڑے ہو کر اپنی جگہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب جب گرد و غبار چھٹا تو ابو طالب کا لال ایک ہاتھ میں ذوالفقار جس کے لبوں سے لہو ٹپکتا ہوا، دوسرے ہاتھ میں عمرو بن عبدوت کا سر، اور یقین جانیے علی جھومتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک خاص ہے نا، نہیں یقین تو پھر حوالہ دے دوں، کل یہاں یا وہاں پنڈی میں حوالہ دیا تھا، پڑھو کتابیں پڑھو، مفتی جعفر صاحب کی کتاب پڑھو، جو منظر کشی انہوں نے اس جنگ کی ہے، میں نے کسی سے ایسی منظر کشی نہیں دیکھی۔ یقین جانیں، ہمیشہ میں ان کا نام لے کر ان کو اصحال ثواب پہنچانے کے لیے ان کے نام لے کر یہ جملے میں اپنے نام سے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، یہ ہو جائے گی خیانت۔ کیا ہو جائے گی؟ علمی خیانت ہو جائے گی یہاں، اس لیے ان کا نام لے کے پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ علی خاص انداز میں جھومتے چلے آ رہے تھے، تو برداشت نہیں ہوا کچھ لوگوں سے، سن رکھا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کو زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلنا پسند نہیں ہے۔ تو جب بولے تو ایک لفظ مجھے لگانے دیجئے، اس کو بریکٹ میں کر دیجئے گا آپ اس کو، کیوں کہ اگر وہ روایت میں آپ کو لفظ ملا تو کہیں گے مولانا آپ نے روایت، تو میں خود ہی کہہ رہا ہوں روایت میں نہیں ہے، لیکن بریکٹ میں رکھ دیجئے اس لفظ کو، جیسے یوں کہا بکو مت، بیٹھ جاؤ، بکو مت، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کو میدان جہاد میں دشمن دین کو، دشمن خدا کو قتل کرنے کے بعد مجاہدوں کی یہی چال پسند ہے۔ سمجھ آئی بات؟
اس لیے میں نے کہا زخم لگے اور لگائے، زخم لگے اور جب 8 تلواریں ٹوٹی، یعنی علی اپنا عہد و پیمان پورا کر رہے ہیں، میثاقاً غلیظا، ہم نے ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق میثاق، جتنا بڑا منصب دیا اتنی سخت میثاق باندھی، اتنی سخت میثاق باندھی، جتنا بڑا منصب دیا۔ تو یہاں علی اپنے عہد و پیمان کو پورا کر رہے ہیں۔ جب 8 تلواریں ٹوٹ گئیں، اب ذوالفقار نازل ہوتی ہے، لا سیف اللہ ذوالفقار، جبرائیل کی ندا گونج رہی ہے میدان۔ مورخین نے جو بہت ہی متاثر ہے، اس نے تو نہیں لکھا لیکن سیوطی بھی بڑا متاثر ہے، مگر لکھ تو اس نے بھی دیا۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل کی ندا گونجی، وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ لوگوں نے ایک آواز سنی، کہتے ہیں جبرائیل کی آواز تھی، لا سیف اللہ ذوالفقار، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، لا فتح الا علی، اور علی جیسا کوئی جوان نہیں۔ تو اے معبود، یہ 8 تلواروں ٹوٹنے کا انتظار کیوں کیا؟ پہلے کیوں نہیں آ گئی ذوالفقار؟ وہ پہلے آ جاتی، پہلے مرحلے میں ذوالفقار آ جاتی۔ یہ 8 تلواریں ٹوٹی، علی کو زخم لگے اتنے، بھائی ظاہر گھس جاتے تھے نا ان کے ہجوم میں لڑنے کے لیے، اور پھر نکلتے تھے، پھر دوسری تلوار اٹھا کے جاتے تھے۔ تو کیوں پہلے مرحلے میں جب آنی تھی تو پہلے آ جاتی؟ نہیں 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 نہیں، یہ دیکھو علی کا منصب کیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں علی کون، علی کون۔ اگر پہلے مرحلے میں ذوالفقار آتی تو دنیا کہتی ذوالفقار کا کمال تھا، اگر ہمیں مل جاتی تو ہم بھی یہ کرتے۔ 8 تلواریں ٹوٹی، مشیت نے پہلے دکھا دیا کہ علی تلوار کا محتاج نہیں، تلوار علی کی محتاج ہے۔ جا جیتا رہے میرا بچہ، ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہو گئی؟ ورنہ تو کہتے تلوار کا کمال نہیں، کمال ذوالفقار کا نہیں، کمال ان بازوؤں کا ہے جن کے لیے ذوالفقار آئی ہے۔ ذوالفقار خیبر کو ذوالفقار سے نہیں اکھاڑا تھا، ان انگلیوں سے اکھاڑا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو جیسے ایک تحفہ تھا علی کے لیے، جیسے مشیت بھی، اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا جہاں حدیں ختم ہو جاتی ہے، جیسے مشیت نے گفٹ دینا چاہا ہو، انعام دینا چاہا ہو۔ ہاں، ذوالفقار نہ معلوم کب سے کہاں رکھی ہوگی کہ کب میرا مستحق آئے گا، یا میں کس قابل بنوں گی کہ کس ہاتھ کی زینت بنوں گی۔ پھر ذوالفقار نازل ہوئی، یہ وہی لوہا ہے جو نازل ہوا، انزلنا الحدید۔ حدید نازل نہیں ہوتا، حدید کانوں سے نکلتا ہے، سمندر سے نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، نازل نہیں ہوتا۔ پانی نازل ہوتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ہی جگہ لوہا نازل ہوا ہے تاریخ بشریت میں، کب؟ ذوالفقار کی صورت میں ختم کر دیا۔ یہ ہے عہد و پیمان علی کا۔ علی نے اکیلے عہد و پیمان کیا؟ نہیں، کل پرسوں بتا چکا، جب علی شب ہجرت بھی سودا کر رہا تھا تو اکیلے اپنے لیے تھوڑی، 11 معصومین کے انوار مقدسہ علی کے صلب مطہر میں ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اپنے اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ کربلا میں حسین کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ اور وہ جو علی کا آخری بیٹا آئے گا، حسین کا بیٹا آئے گا، وہ بھی وعدہ پورا کرنے آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ عہد و پیمان پورا ہو رہا ہے، کربلا میں بھی عہد و پیمان پورا ہو رہا ہے۔ حسین وعدے طفلی کو پورا کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا حسین، صلی اللہ علیہ یا حسین، صلی اللہ علیہ یا حسین، صلی اللہ شاهد بالمحشر خليتك عالم حسين العطشان.